السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ آج ہم کلاس ناہم سورۃ انفال کی آیت نمبر 31، 32 اور 33 کی تلاوت کر کے اس کے ترجمہ اور تشریح کو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سورۃ انفال کی آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، جب پڑھی جاتی ہیں آپ کے سامنے ہماری آیات، قالوا، تو کہتے قد سمعنا، ہم نے سن لیا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو ہم اس کی طرح کی کلام، اس کی طرح کا قرآن، اس کی طرح کا کلام لا سکتے ہیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی قصے اور کہانیاں ہیں۔ آگے فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ، کہ جب کہا کفار نے کہ اے اللہ اگر یہ قرآن سچا ہے، حق پر مبنی ہے، من عندک، اور آپ کی طرف سے ہے، فامطر علینا حجارة من السماء، تو آسمان سے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کیجیے، او ائتنا بعذاب علیم، یا کوئی اور دردناک عذاب لائیے۔ وما كان اللہ لیعذبہم، اللہ رب العزت نے ان کو عذاب نہیں دیا، کیوں؟ وانت فیہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے۔ وما كان اللہ لیعذبہم، اور ان کو عذاب کیوں نہیں دیا گیا؟ اس لیے کہ وہم یستغفرون، وہ استغفار کرتے تھے۔ آج کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے کفار کے ایک مطالبے کا ذکر کیا، ایک چیلنج کا ذکر کیا، اور دوسرا ان کی ایک عادت یا ان کے ایک جو اپنی نیچر تھی اور اپنا ایک مطلب ان کا تعلق تھا، اس کو ذکر کیا کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العزت کی آیات کی تلاوت کی جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وقتاً فوقتاً جو قرآن مجید وحی کی صورت میں اترتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے سامنے بھی ان کی آیات کی تلاوت فرماتے، اور اگر ان کے سامنے بھی رکھا جاتا کہ یہ اللہ کا قرآن ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام ہے، یہ وحی اتری ہے، میں آخری نبی ہوں اور یہ پیغام اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہے، تو وہ کہتے قالوا قد سمعنا، ہم نے اس طرح کے کلام سنے ہوئے، لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم خود بھی چاہیں تو اس طرح کا کلام لا سکتے۔ آپ کا یہ جو کلام ہے ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں اور قصے ہیں، ہم بھی پہلے لوگوں کی کہانیاں قصے سنا سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی فوراً انہوں نے چیلنج کیا، اللہ رب العزت کو ایک مطالبہ اللہ کے سامنے رکھا کہ اللہ اگر یہ قرآن کریم سچا ہے، حق پر مبنی ہے، من عندک، آپ کی طرف سے ہے، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ، اگر یہ حق پر مبنی ہے اور من عندک، آپ کی طرف سے ہے، یہ دو چیزیں اگر ہیں تو فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، یعنی دوسرے الفاظ میں یہ یوں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو نہیں مانتے، اور نہ ماننے کی اس میں آپ یہ کیجئے کہ ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کیجئے۔ اور دوسرا یہ کہا کہ اگر پتھروں کی بارش نہیں کرتے، ائتنا بعذاب علیم، کوئی اور دردناک عذاب لے آئیں۔ یعنی اللہ رب العزت سے کفار نے مطالبہ کیا اور چیلنج کیا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے مطالبے اور چیلنج کو قبول نہیں کیا، اس لیے کہ ہر چیلنج کا قبول کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں جو فرمایا کہ ان کے مطالبے کے باوجود میں نے ان پر عذاب کیوں نازل نہیں کیا، اس کی دو بڑی وجہ ہیں۔ اصل یہ ہے کہ اس کو سمجھنا کہ کفار نے مطالبہ کیا اور اللہ رب العزت نے ان کے مطالبے کے باوجود ان پر عذاب نازل نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟
تو اس کی دو بڑی وجہ ہیں جو قرآن کریم نے خود ذکر فرمائی ہیں. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. پہلی وجہ یہ ہے کہ ان پر عذاب اس لیے نازل نہیں ہوا کہ ان کے درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم الشان ہستی موجود ہے. اور اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے کہ جب اللہ رب العزت کے انبیاء جس بستی میں ہوں، جس دھرتی پر ہوں، وہاں اللہ کی طرف سے اجتماعی عذاب نہیں آتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العزت وہاں پر کوئی اجتماعی عذاب نازل فرمائے؟ تو انت فیہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان ذات وہاں پر موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اللہ رب العزت عذاب نازل نہیں فرماتا. دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مطالبہ بھی کیا عذاب کا تو اللہ نے ان پر عذاب نہیں اتارا. دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، کہ وہ جب طواف کرتے، بیت اللہ کا طواف کرتے، تو جس طرح کا بھی وہ طواف کرتے، لیکن اپنے طواف کے دوران ایک کلمات ان کی زبان پر یہ جاری رہتے، غفرانک غفرانک غفرانک، اے اللہ ہم آپ کی بخشش طلب کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، ان میں کچھ افراد ایسے تھے جو وہ استغفار کرتے تھے، اس وجہ سے ان پر عذاب نہیں آیا. تو اللہ رب العزت نے کفار کے مطالبے کے باوجود ان پر عذاب نازل نہیں کیا دو وجہ سے. ایک یہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ان میں موجود ہے، دوسرا یہ کہ وہ استغفار کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل نہیں کیا.